لمحات جو انہوں نے گزارے، آبزرو کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس چیز کو فوکس کیا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں فیصل صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. الحمدللہ. تو اس کتاب کو جتنا میں اسٹڈی کر چکا ہوں اور جو ہم نے اخبارات میں، انٹرنیشنل جریدوں میں آپ کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے جو چیزیں پڑھی ہیں، اس سے اس بات کا امکان ایک ظاہر ہوا ہے کہ ایسا ایکسپیرینس شاید کسی اور صحافی نے، ایسا رسک کسی اور نے نہیں لیا، اور جنہوں نے لیا انہیں پھر موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی دستاویز ایسے لکھ سکیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ جی بالکل کچھ اسی طرح کا معاملہ رہا کہ جن بعض صحافیوں نے ایسی کوشش کی وہ بدقسمتی سے واپس نہ لوٹ سکے. اپنا انتصاب میں نے انہی کے نام کیا ہے، اور کچھ ایسے تھے کہ آ گئے لیکن بہت کم تعداد ہے. گزشتہ دنوں جس طرح مصر میں الجزیرہ کے کچھ صحافی قید ہو گئے تھے، ان کو سزا ملی تھی اور وہ کوئی 2 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی. تو جیل کا اگر تجربہ یقینی طور پر اچھا نہیں ہوتا، بڑے تلخ دن ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ آپ کی نفسیات آپ پر. جب سال 2014 میں گئے انٹرویو کرنے کے لیے تو آپ کے ادارے کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی؟ جی بالکل. ایک اسائنمنٹ پر میں گیا تھا. ان دنوں پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے تھے، اور یہ امن مذاکرات تھے جو ان دنوں جاری تھے، اور اسی کی میں کوریج کے لیے مجھے جانا تھا. لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ مجھے آگے جا کر سرحد عبور کرنا پڑے گی. میرے ذہن میں یہی تھا کہ وزیرستان یا اورکزئی ایجنسی یا خیبر ایجنسی میں یہ انٹرویوز ہو جائیں گے. لیکن بالکل خیبر ایجنسی کی طرف جاتے ہوئے بارڈر پر پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ اس طرف جانا ہوگا. اور جو چیز آپ کے پلان میں نہیں تھی، آپ نے وہ رسک کیسے لے لیا؟ کوئی اسٹیج، کوئی بنیاد تھی اس چیز کی؟ دیکھیے، صحافی بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ خبر کی کھوج، کوئی تحقیق کرے، کسی جگہ تک پہنچے. تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا. لیگل اور انلیگل کو ابھی تو فوکس کرنا چاہیے نا؟ جی بالکل کرنا چاہیے. اور لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جس چیز کے انٹرویو کرنے پھر میں نے فیصلہ کیا وہیں پر، اور خبر کی لالچ میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. تو یہ کام لیگلی تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستانی طالبان افغانستان میں تھے. اب اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کی اجازت افغان گورنمنٹ تو نہ دیتی، تو یہ انٹرویوز اسی طرح سے ہوتے. اور چونکہ بس بارڈر عبور کرنے کا فیصلہ کیا میں نے، اور یہ انٹرویو لائن اپ آپ نے اپنے توسط سے کیا تھا یا کسی کا اس میں کوئی کردار تھا، کسی انٹیلیجنس ادارے کا؟ نہیں، دیکھیے کسی انٹیلیجنس ادارے کا کوئی کردار نہیں تھا اس میں. اور جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں سے تحریک طالبان جو کالعدم تنظیم اس کو پھر قرار دیا گیا، ان کی خواہش تھی کہ یہ مذاکرات کے دوران ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے میڈیا کے ذریعے پہنچنا چاہیے. تو وہ مختلف صحافیوں کو اپروچ کرتے تھے، رابطے کرتے تھے. تو مجھ سے بھی رابطہ ہوا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا سوچا نہیں تھا کہ یہ معاملات اس طرح بدلتے چلے جائیں گے اور میں انٹیلیجنس کی قید میں، اور پھر وہاں سے مجھے جیل جانا پڑے گا. اور کیسے ہوا؟ آپ کو کب لگا کہ کہیں مخبری ہوئی یا کیا سینیریو بنا؟ اگر آپ عبور کر بھی گئے تھے سرحد، کس طرح پتہ چلا افغان انٹیلیجنس کو؟ دیکھیے میں نے 4 دن تو ان کے ساتھ گزارے. 4 دن میں نے جو کالعدم ٹی ٹی پی تھی اس کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا، ان کے میں نے انٹرویوز کیے. اس کے بعد مجھے آگے جانا تھا مزید کچھ انٹرویوز کرنے کے لیے. تو انہوں نے میرے ساتھ 2 لوگ کر دیے اور ایک گاڑی آئی جس نے ہمیں لے کر مزید آگے جانا تھا. تو بعد میں جب کڑیاں جوڑیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹیکسی کا جو ڈرائیور تھا، یہ میرا شک ہے کہ اس نے کوئی ایسی مخبری کی یا انٹیلیجنس کو اطلاع دی جس کے نتیجے میں ہمیں تھوڑی دیر کے بعد وہ لال پورہ ایک علاقہ ہے جلال آباد کے قریب، وہاں سے حراست میں لے لیا گیا، اور پھر انٹیلیجنس آفس، اور پھر اس کے بعد جیل کا معاملہ رہا. تو وہ ایک انٹرویو کرنے نکلا تھا. تو کہیں آپ کے میزبانوں نے تو مخبری نہیں کر دی تھی؟ دیکھیے اب اس بات پر کوئی حتمی طور پر تو میں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر میں شک ہی ظاہر کر سکتا ہوں. جو لے جانے والا تھا، ڈرائیور تھا. اب کس نے مخبری کی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی تحقیق کا ذریعہ تو ہے نہیں، اور جو میرے ساتھ صورتحال رہی اس میں تو لیکن ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے ایگزیکیوٹ کر رہی تھی اپنے. جی بالکل. جب تک ضرب عزم نہیں تھا وہ تو پھر دونوں طرف موجود تھے، لیکن اس کے بعد تو یہ حقیقت ہے کہ اب وہ افغانستان میں ہی موجود ہیں. چاہے کنڑ صوبہ ہو، ننگرہار ہو، وہاں پر ان کی موجودگی ہے. وہ رہتے ہیں، وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. اے پی ایس کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کو بھی وہیں سے آپریٹ کیا گیا. تو وہ موجود ہیں وہاں پر. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بڑا تنازع اس بات پر ہے. ہم کئی بار کہا جا چکا ہے کہ وہاں سے ان لوگوں کو روکا جائے، لیکن اس بات پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ ایک ہی جگہ جیل میں رہے یا مختلف جگہوں پہ آپ کو بھیجا جاتا رہا؟ 2 جگہوں پر میری قید گزری. پہلے 15 دن تو میں افغان انٹیلیجنس کی قید میں رہا،
اور 15 دن ان کے پاس رہا، مختلف تحقیقات ہوتی رہیں. اس کے بعد ننگرہار جو یہ صوبہ تھا اس کی جیل ہے، علاقہ ہے جلال آباد، بڑا شہر ہے، اس کی جیل میں پھر 2 مختلف مقامات پر مجھے شفٹ کیا گیا. تو بقیہ 4.5 ماہ میں نے اس جیل میں گزارے اور وہاں ہر طرح کے لوگ تھے، جرائم پیشہ لوگ بھی تھے. جو کیسا سلوک آپ کے ساتھ برتا گیا؟ دیکھیے، اگر مجموعی طور پر سلوک کی بات کی جائے تو کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی، اور چاہے انٹیلیجنس کی قید ہو یا جیل میں. لیکن ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت ساری ایشوز پر ہم سے ناراض رہتے ہیں پاکستانیوں سے، تو وہ ایک رویے میں جو تلخی تھی وہ بہرحال موجود رہتی تھی. اور جو وہ میں نے کیمرہ آپ کا، جو ساری چیزیں آپ کے پاس ٹیکنیکل تھیں، کیا وہ ان کے پاس تھیں یا آپ کو ملی بعد میں کچھ؟ نہیں، وہ تو سب انہوں نے رکھ لیا تھا. جو لیپ ٹاپ تھا، کیمرہ تھا، ARY کہ اس سے میں گیا تھا، اس کا لوگو تھا، پیسے تھے، وہ تو رکھ لیا تھا. وہ تو باقی سرکار ضبط ہو گیا تھا سب کچھ، وہ تو کچھ نہیں ملا اس میں. کیا انہوں نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان سے آئیں؟ بے شک آپ کے پاس ایک ادارے کا ID کارڈ ہے، آپ صحافی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اس ادارے، اس ملک کی ایجنسی کے ایک اسپائی ہوں ان کے لیے. دیکھیے، ان کا الزام پہلا تو یہی تھا. 2 الزامات تھے. ایک تو میں نے غیر قانونی طور پر بارڈر عبور کیا ہے، اور یہ تو کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اصل بات جس پر ان کو بہت تشویش تھی اور جو انہوں نے مقدمہ بنانے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ مجھے یہاں سے کسی ایجنسی نے بھیجا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں پر TTP کی موجودگی ثابت کروں، اور ان کی موجودگی ثابت ہونے کے بعد جب یہاں پاکستانی چینلز کے ذریعے وہ چیز نشر ہوگی تو پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہوگا کہ وہ لوگ جو پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں ان کو افغان گورنمنٹ نے پناہ دی ہوئی ہے. تو یہ کیس تھا جس کو لے کر وہ عدالت بھی گئے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے دراصل کسی ایجنسی نے بھیجا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور پھر اس میں چونکہ اس معاملے میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے چلے گئے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور پاکستان سے بھی صحافتی تنظیمیں، ہمارے ادارے کے لوگ، مختلف سیاسی جماعتیں، یہ سب لوگ اس میں آتے چلے صحافی گئے. برادری نے اپنا اس میں بالکل بڑا کردار ادا کیا. تو لیکن ملالہ یوسفزئی کا بھی اس میں نام آتا ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے، ملالہ بالکل اس معاملے میں اس وقت آئی جب میری رہائی کے آخری 10-12 دن تھے، اور مجھے عدالتوں سے مایوسی ہو چکی تھی، معاملہ میرے کورٹس میں تھا. تو اس کے بعد سوات میں ہمارے ایک نمائندے ہیں ہمارے چینل کے، جہاں میں کام کرتا ہوں، شہزاد عالم صاحب، وہ ایک وہاں مقامی اخبار میں لکھتی بھی ہیں. تو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا جو لندن میں، وہاں برطانیہ میں ملالہ یوسفزئی اور ان کے والد نے پڑھا. تو اس کے بعد وہ اس مسئلے میں انوالو ہوئے، انہوں نے میرے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور پھر حامد کرزئی اس وقت صدر تھے افغانستان کے، تو ان سے انہوں نے رابطہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر رہائی ممکن ہوئی. اب آپ نے ایک رسک لیا اور آج بحفاظت آپ خیریت سے واپس بھی آئے پاکستان، اور اپنی دیگر اب آپ مصروفیات میں معمول کی. لیکن کبھی اب مستقبل میں آپ کا ارادہ ہے کہ اس قسم کی کوئی سچویشن میں خود کو داخل کریں گے؟ نہیں، دیکھیے، میں جس سچویشن میں گیا بھی تھا وہ کوئی ارادی معاملہ نہیں تھا. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایجنسی کی سپورٹ نہیں تھی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ارادی معاملہ بھی نہیں تھا. نہیں، مطلب میں ارادہ تو نہیں تھا کہ میں نے وہاں جانے اور یہ کچھ ہو گئی، تو میں نے نہیں سوچا تھا. اور اب اگر میں چونکہ بہت ایک ڈرامہ سے گزرا، اور قید بہت مشکل چیز ہوتی ہے، اور میں ابھی تک اس کے اثرات سے مکمل طور پہ باہر نہیں نکل سکا ہوں. یہ بھی تو ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آپ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو شاید ابتدائی دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا کہ ہوں تو میں صحافی. ظاہر سی بات ہے، وہ بھی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، معلومات انہوں نے کر لی تھی، پاکستان سے بھی روابط ہو چکے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہی بہتر سمجھا، اگر وہ مجھ پہ تشدد کرتے تو میں شاید سب جگہ بتاتا. تو انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ایک مناسب رویے کے ساتھ چھوڑا جائے، تاکہ میں اگر کل کو کہیں بیٹھوں تو یہ بات نہ کروں. جتنے ٹائم آپ قید میں رہے وہاں آپ کی دیگر جو مجرم یا ملزم ہوں گے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، BBC نے بھی اس انٹرویو کو شائع کیا، اور افغان طالبان کا آپ نے وہ چہرہ بتایا ہے جس سے شاید واقف نہیں ہے پاکستانی. دیکھیے، افغان طالبان کا معاملہ یہ ہے، چونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی بہرحال افغان جو عوام ہے اس میں ایک حمایت موجود تو ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا سسٹین کر رہے ہیں. دیکھیے، جہاں آپ کو مقامی حمایت حاصل نہیں ہوتی وہاں آپ نہیں رک سکتے. وہ پاکستان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے جتنی میری ان سے بات ہوئی، وہ پاکستان کے لیے کیا افغان حکومت جو رائے رکھتی ہے وہی رائے ان کی ہے، یا ان کے دل میں کچھ سافٹ کارنر ہے؟ نہیں، افغان حکومت سے تو ان کی رائے بہت مختلف ہے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کو وہ ظاہر سی بات ہے اس نظر سے نہیں دیکھتے. کچھ ایشوز رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں، لیکن جو رویہ چونکہ افغان گورنمنٹ کا ہے، پھر وہاں پر ایک بھارتی مداخلت ہے، اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نقطۂ نظر میں اور افغان طالبان کے نقطۂ نظر میں پاکستان کے حوالے سے بڑا واضح فرق ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ کوسچن، وہ صحافی یا جنہوں نے اب اس میدان میں آنا ہے اور آ چکے ہیں یا نئے ہیں،
ان کے لیے کیا پیغام آپ دیں گے؟ کبھی اگر لائف میں انہیں ایسا رسک لینا پڑا یا انہیں اپرچونیٹی ملی یا غیر ارادی طور پہ ہی کسی نے راہ دکھا دی تو کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں تربیت کی اشد ضرورت ہے. ہمارے میڈیا ہاؤسز ہوں یا پھر جن تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو ان میں یہ سب چیزیں سمجھانی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ میری طرح معاملہ ہو اور وہ آ سکے, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے کوئی بڑی سٹوری, بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں زندگی میں رسک کا تو عمل دخل ہوتا ہے, لیکن وہ کیلکولیٹ کرنا آپ کا کام ہے, فیصلہ کرنا کہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تھے, اور آپ نے جو کتاب لکھی ہے اگر اسے نئے آنے والے جو صحافی ہیں یا اس شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھیں گے تو انہیں بڑی دلچسپ لگے گی یہ کتاب, کیونکہ اس میں افغان طالبان کا وہ امیج اور وہ چہرہ ہے جو حقیقی چہرہ ہے لیکن یہاں پر جو ہے واضح نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کے حوالے سے اور جو بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو واضح کرتا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی کیا ہے سینیریو اور کیا ہونا چاہیے, اس پہ مزید آگے چل کے بھی ڈسکشنز ہوتی رہیں گی. آج خبر کی خبر میں جناب